على آله وصحبه أجمعين أما بعد. سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دروس جاری ہیں اور آج کی نشست میں ہم سیرت کے درس نمبر 55 کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے جنگ بنی النضیر اور جنگ کے بعض مسائل بیان کرنے کے بعد ہم پہنچے تھے مختصر سی تفسیر اور بعض اہم پیغام سورۃ الحشر میں سے، جس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر سورۃ النظیر ہے، یہ سورۃ بنی النضیر ہے، اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 10 تک۔ آج کی نشست سے آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو منافقین ہیں یہ اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے باہر نکل پڑیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کسی کی بات ہرگز نہ سنیں گے۔ اگر تم نکالے جاؤ گے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ سے نکالیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ دیں گے اور کسی کی اطاعت، کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ اگر کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکنے کی کوشش کرے ہم تب بھی نہ روکیں گے، تب بھی ہم نہ روکیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے خلاف قتال ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں قتل کر آمادہ ہو جاتے ہیں، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے۔ جواب: وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ کون جھوٹے ہیں؟ منافقین جھوٹے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے بہترین لوگ تھے نا، صحابہ کرام، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب دنیا کے بدترین لوگوں کا ذکر شروع کر دیا۔ بدترین لوگ، کافر اور مشرک سے بھی جو زیادہ بدترین ہیں، المنافقین۔ اور اندازہ بیان دیکھیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ باتیں جو ہیں دل معاملات ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو باتیں کہی ہیں منافقین نے، یہ مسلمانوں کے سامنے تو نہیں کہیں، چھپ کے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کریں، نصرت کریں گے، نکالے جاؤ گے ہم بھی نکلیں گے، تمہارے خلاف جنگ کریں گے ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اس جنگ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں، اس سے مراد آپ دل سے جاننے کے لوگ ایسے ہیں، یعنی بات اتنی حقیقت اور سچ ہے کہ جیسے گویا کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر دیکھیں انداز بیان، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، لإخوانہم، مشرک کا دوست ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے، کافر کا دوست بھائی ہوتا ہے، منافق کا دوست اور بھائی ہوتا ہے، اور منافق ان سب کا دوست اور بھائی ہوتا ہے۔ منافق کبھی بھی مومن کا بھائی ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی کبھی کافر مومن کا بھائی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی مشرک مومن کا بھائی ہو سکتا ہے۔
پھر الذین کفروا من اہل کتاب، کافی من اہل الکتاب، کفروا کیوں؟ تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو وہ اہل کتاب جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جو مومن ہو چکے تھے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر یہودی جو بہت کم تھے لیکن اسلام میں داخل ہوئے، تاکہ کسی کے ذہن یہ نہ ہے کہ مراد یہ لوگ ہیں، وہ بھی تو اہل کتاب میں سے تھے۔ الذین کفروا من اہل الکتاب، تاکہ پتہ چلے کہ منافقین حقیقتاً کافروں کا ساتھ ہی دیتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کبھی کسی مومن کا ساتھ دیں۔ کیونکہ دو راستے تھے بنی نظیر کے، جو انہوں نے عہد چکنے کی اور عہد کو توڑا، جیسا کہ کس میں گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ تو دو راستے تھے، یا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے یا ان کے خلاف جنگ کریں گے، عہد چکنے کی یہی سزا ہے۔ تو انہوں نے دونوں آپشن پہ بات کی، دونوں صورتوں کے تعلق سے۔ نکالے جاؤ گے تو ہم بھی نکلیں گے، اگر ہم نکلیں گے تو مدینہ میں کیا ہوگا کہ ہم اپنے صحابہ کو نکالتے مدینہ سے، فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اگر قتال کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو لوگ کہیں گے دیکھیں یہ اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، تو نہ نکال سکیں گے آپ کو اور نہ ہی قتال کر سکیں گے آپ کو، تو ہم تمہارے ساتھ فکر نہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ۔ سچ بات یہ ہے، اندازے میں دیکھیں، واللہ یشہد، گواہی کی دینے کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے فرما دیتا، لیکن معاملہ سنگین ہے، جنگ کا معاملہ ہے، اور راحت نفس بہت ضروری ہے، اطمینان دل بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا وسلم، صحابہ کرام نے بھی ویسے اس قرآن مجید کو سنا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر ان اہل کتاب میں سے بنی نظیر کو، کافروں کو نکال دیا جاتا مدینہ سے، تو یہ ہرگز نہ نکلتا ان کے ساتھ، یہ نکلنے والے نہیں ہیں، ہرگز نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ لا یخرجون معهم، اچھا، ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان کے خلاف جنگ کی جائے یا قتال کیا جائے تو ہرگز یہ منافق جو ہیں ان کا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ موت کے سامنے کون آتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے، اب کہاں وہ ہلاکت کی طرف پہ آپ کو دھکیلنا چاہیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَئِن نَصَرُهُمْ، اگر فرضیہ فرض کرے کہ اگر ان کی وہ مدد بھی کرے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور ہرگز ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہرگز مدد کی نہ جائے گی، کس کی؟ نہ یہودیوں کی اور نہ ہی منافقین کی، کوئی مددگار ان کا ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اس کو کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ معاملہ کیا تھا، ہوا کیا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا بنی نظیر کا، تو عبداللہ بن ابی مسعود کی خبر پہنچی، جو رأس المنافقین تھا، کیونکہ ظاہر تو وہی مسلمان تھا، خبر پہنچ گئی، تو اس نے جا کے کہا آپ فکر نہ کرو، تم ہرگز نہ چھوڑنا مدینے کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محمد جو کوشش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوشش ناکام رہے گی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مددگار ہیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا نکالے جاؤ گے یا تمہارے خلاف جنگ ہوگی، اور دونوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، نکلنے کے لیے بھی تیار ہے، اپنی بزنس، اپنے گھر، اپنا مال، اپنی دولت سب چھوڑ دیں گے تمہارے لیے۔ چاہتے کیا تھے کہ یہودی جو ہیں جب ہٹ درمی سے مظاہرہ کریں گے، رہ جائیں گے، تو پھر پورے اس علاقے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کی تھی ناکام ہوئی، اور بنی نظیر کو نہ تو مدینہ سے نکال سکے نہ ان کے خلاف جنگ کر سکے، تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ اور ہمیشہ سے منافقین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی بے حد کوشش کی جاتی ہے۔ تو اصل یہ قصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے اس کی نفی بیان کر دی ہے، ایسے ہرگز نہ ہوگا۔ تو ہوا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا
میرے نظر کا ہم نہیں کرتے، ہم جو تم نے کرنا ہے کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، بے محاصرہ کیا. تو یہودی بیچارے کیا کر سکتے، کہاں جنگ لڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی دنیا کے پجاری منافقین کی طرح تھوڑے دیر کچھ دنوں کے بعد دنیا پوری تنگ ہوگی ان کے لیے. اب وہ پچھتاوا ہو، کیا کریں؟ منافقین نے ساتھ چھوڑ دیا، مددگار ہے، کہاں مددگار ہے، ہمیں پھنسا دیا الٹا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے جنگ پھر کیسے کی. اور یہ تو منافقین تھے، اب یہودیوں کو ذرا دیکھیں یہودی کیسے ہیں. اب بات اندرونی ہو رہی ہے، دلوں کی باتیں ہو رہی ہیں. دلوں کو کون جانتا؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کو جان سکتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. آپ لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مومن جو ہیں، ان کے دلوں میں بہت ہی زیادہ ڈر پیدا کرنے والے ہیں، رہبت پیدا کرنے والے، رعب پیدا کرنے والے ہیں. کن کے دلوں میں؟ یہودیوں کے دلوں میں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈر اللہ تعالیٰ سے چاہیے تھا نا. یہ لوگوں سے ڈرنا ہے، ڈر اللہ تعالیٰ سے چاہیے. یہودی بھی جانتے ہیں، اہل کتاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر چیز پر مقدم ہے، مخلوق کے ڈر سے مقدم ہے. مخلوق کا ڈر کیا ہے؟ مخلوق کیا کہ زیادہ سے جان لے لے گی نا، دنیا لے لے گی نا، آخرت تو باقی رہے گی نا. یہودی جانتے ہیں کہ آخرت بھی جائے گی اگر ہم ایسا عمل کریں گے. اس کے باوجود بھی انہوں نے وہی قدم اٹھایا اور ہر درمی کا مظاہرہ کیا، اہل چکنی بھی کی. پھر جنگ کے لیے بھی تیار ہو گئے، ہم جنگ کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ منافقین ہیں. اور یہ بات اگر ہم کہیں منافقین کے تعلق تب بھی ٹھیک ہے کہ ان کا ڈر جو ہے مومنوں کا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ ہے. اگر سچا ڈر ہوتا تو جھوٹا کلمہ کیوں پڑھا؟ لیکن یہ آیت کا سیاق و سباق جو اب یہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ان کو سینے میں جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا حقیقت نہیں ہے، تم لوگوں کا ڈر زیادہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. وہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے. کیا نہیں سمجھتی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پورے مخلوق پر مقدم ہے. کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے. پڑھتے ہیں اپنی تورات میں، اگرچہ تحریف شدہ ہے، پڑھتے بھی ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فقہ سمجھ کی نفی کر دی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ اس نے دین کو سمجھے ہی نہیں. لا يفقهون، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان امت میں سے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بنیادی حقوق میں سے ڈر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ دلی عمل ہے، عبادت ہے. جو یہ نہیں جانتا کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو وہ جانتا کیا ہے دنیا میں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی نفی کر دی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. بے سمجھ قوم ہے. عجب سی بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں وہ اہل علم تھے، لیکن جو وہ جانتے تھے اس پہ عمل نہیں کیا، گویا کہ وہ سمجھنے نہیں چاہتے تھے. جو دل سے سمجھتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے اور عمل نہیں کرتا گویا کہ اس نے سمجھا کیا ہے، اور وہ سمجھنے کو اس کو فائدہ کیا ملا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودوں کی حالت بیان کرتے ہوئے لا یقاتلونکم جمیعا. اے مومنو یہ تمہارے خلاف ہرگز قتال جنگ نہیں کریں گے سارے مل کر بھی، الا سوائے، حصر ہے، استثناء فی سیاق النفی، حصر یعنی صرف اور صرف اس حالت میں یہ جنگ کریں گے. اچھا یہ کون سی حالت ہے بھائی؟ الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. یا تو بستیوں میں جو جن کی گرد بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں، یا من وراء جدر دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے یہ لڑ سکتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کوئی لڑنا بھی چاہتا ہے اور دیواروں پہ چھپ چھپ کے لڑتا رہے؟ اسے بھی کوئی لڑائی کہتے ہیں، اسے بھی قتال کہتے ہیں. کیا بہادر ایسے ہوتے ہیں؟ دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے لڑنا، غاروں میں چھپ چھپ کے لڑنا، یا جنگلوں میں چھپ چھپ کے لڑنا،
یہ قتال ہوتا ہے کیا؟ یہ طریقہ جو ہے اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کے آپس میں جو غصہ ہے، جو دلی نفرت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، آپس میں ان کا بہت ہی شدید ہے۔ تحسبهم جميعا، آپ یہ گمان کریں گے کہ سب ایک ہیں، پوری ایک جماعت ہے، مضبوط ہیں۔ وقلوبهم شتى، اور ان کے دل الگ الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ یار یہ کون سی جماعت ہے بھائی جو ظاہراً ایک ساتھ ہے اور دل میں بغض و نفرت ہے، بأس ہے، شدید ہے، اور دل الگ الگ ہیں، جدا جدا ہے؟ اس کو بھی جماعت کہا جاتا ہے؟ جماعت وہ ہوتی جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اگرچہ طائف المنصورہ چھوٹی سی جماعت ہے، فرقہ ہے چھوٹا سا، لیکن ایسا فرقہ ہے جو تا قیامت حق پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کو ملتی رہے گی۔ تو بات تعداد کی نہیں ہے، بات ظاہری جماعت کی نہیں ہے، بات یہ کہ باطن میں آپ لوگ ایک ہے کہ نہیں، اور باطن میں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی عقیدے پہ۔ جس کا عقیدہ ایک ہے وہ جماعت کامیاب ہے، جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدے میں اختلاف ہے، ظاہر اگر ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہیں لیکن عقیدے میں بالکل زمین آسمان کا اختلاف ہے، تو یہ کون سی جماعت ہے بھائی؟ اور کیا خیر ہے ایسی جماعت میں یا ایسے گروہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل ہی نہیں رکھتی۔ پہلے لا یفقہون نفی کی، سمجھ کی، چلو سمجھتے کہ عقل تو ہوگی نا، اب تو عقل کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ اب اس عقل کا فائدہ ہی کیا ہے؟ انسان کو ایسے برے عمل پہ آمادہ کر دے کہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ انسان سمجھتا اپنے دل سے ہے، اس کی نفی ہو چکی ہے، جو عقل تے باقی ہے، کوئی سوچ ہوگی، کوئی وچار ہوگا، نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ جن کے دل جدا ہیں ان کے عقل ہی نہیں ہے۔ تو اصل دل سے جماعت بنتی ہے، دل سے لوگ جڑتے ہیں، دلوں سے۔ تو دلوں کو ایک ہونا چاہیے، اور دل ایک ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ پر۔ کلمہ توحید سے عقیدہ کی بنیاد ہے، الایمان باللہ سب سے پہلے رکن ارکان ایمان میں سے، اور ایمان باللہ کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ اور جس نے توحید کو ہی نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتا، وہ کس طریقے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل کیسے ہوا؟ لا الہ الا اللہ سے۔ سمجھے لا الہ الا اللہ کو، سمجھائیں سمجھنے بھی نہیں چاہتا، شرک پر اترا ہوا ہے اور کفریہ عقائد پر قائم ہے۔ تو ایسے شخص کو مسلمانوں کی جماعت میں، ایسے شخص کے کیا لین دین مسلمانوں کی جماعت میں، مومنوں کی جماعت میں؟ وہ یاد رکھیں، آج کل ایک معروف و مشہور نعرہ ہے کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں، کافر دشمن دروازے پہ ہے، اس کے خلاف مقاتلہ کریں، اور ہمارا جو باہمی اختلاف ہے وہ فروع میں ہے، وہ بعد میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ ابھی اپنا دین، اپنی جان، اپنی عزت، اپنے نفس کو تو بچا لینا۔ ہمارا مال خطرے میں ہے، عزت، جان، دین بھی خطرے میں ہے، کافر نے حملہ کیا ہوا ہے، کئی ملک، 2 ملک چلے گئے، کوئی اور ملک بھی خطرے میں ہے۔ تو کب تک ہم اپنے اسی اختلاف کو آگے کرتے رہیں گے اور اکٹھے نہیں ہو سکیں گے؟ تو ہمیں یہ چاہیے ابھی کرنا، وہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، جو مخالفین ہیں، جو صرف اکٹھا مسلمان کرنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اندر سے عقیدے میں اختلاف ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک رافضی جو سیدنا علی کو مشکل کشا مانتا ہے، اور ایک بریلوی یا غالی صوفی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کن فیکون کے مالک ہیں، حاجت روا ہے، ایسے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ ملا کر جہاد کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا یہی ہے طائف المنصورہ جس کے اللہ تعالیٰ مدد کرے، نصرت فرمائے گا، جو شرک پر قائم ہے، کفر عقائد پر، وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے پر قائم ہے، جن کی بد عقیدگی کی بو پوری دنیا پھیل رہی ہے؟
کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جہاد ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا؟ کیا کامیابی بھی ملے گی اس طریقے سے؟ یہ طریقہ ہے یہودیوں کا طریقہ، سن لیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ظاہراً ایک ہیں، اندر سے دل جدا جدا ہے، کیونکہ عقیدے میں بگاڑ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے. مسلمان نے اگر اکٹھا ہونا ہے تو سب سے پہلے دل پاک کرنا پڑے گا. دل میں اگر بغض باقی ہے، نفرت ہے، اور یہ ولاء اور براء کا مسئلہ ہے کہ اہل شرک سے، اہل بدعات سے کب محبت نہیں کی جاتی، ان سے بغض کر رہے عبادت ہے. اور یہ کبھی ممکن نہیں کہ اہل کفر، اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ محبت کوئی مسلمان، کوئی مومن کر سکتا ہے جو موحد و متبع سنت ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلے دل کو پاک کرنا پڑے گا. دل کو پاک کون کرے گا؟ جو توحید پر قائم ہے وہ توحید سے اپنے دل کو پاک کرے. عجب سی بات ہے واللہ. جو سنت پر قائم ہے اپنے دل کو توحید سنت سے پاک کرے، یا مشرک جو شرک پر قائم ہے اور بدعتی جو بدعت پر قائم ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے شرک اور بدعات سے. انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ سلفی ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آئے ہم سب ایک جماعت ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی. کیا شیعہ سنی بھائی بھائی؟ کس بنیاد پر بھائی بھائی ہیں مجھے بتائیں. بھائی تو سننے آپ کے نام نے کیا فرمایا؟ اہل نفاق یہودیوں میں سے جو کافر ان کو پر بھائی مانتے تھے. یہ تو ان کا راستہ ہے. اگر مسلمان بھائی بھائی تو توحید پر بھائی بھائی ہیں، سنت پر بھائی بھائی ہیں. یہ کون سی بھائی چارگی ہے بھائی؟ ایک نعرہ لگتا ہے مغرب میں وحدت الادیان کا نعرہ لگتا ہے کہ سارے دین ایک ہے، کوئی فرق نہیں. کیا یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھزم، اسلام، کیوں لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہو؟ بس دین کو رکھو اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، عبادت گاہوں میں. جب گھر سے نکلو باہر تو کوئی دین نہیں ہے. دین کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. گویا کہ سارے کے سارے ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں. یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نصرانی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، بدھسٹ اور ہندو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو فرق کیا ہے سب میں؟ ہر بندے میں سے مومن اپنے اعتبار سے مومن ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن پر تلوار اٹھاتے تھے. یہودی مومن تھے، وہ بھی ہم جنگ بنظیر کا ذکر کریں تو مومن کو قتل کرتے تھے. یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا ترازو ہے، اور یہ کہاں کا علم ہے؟ اگر یہ جہل مرکب ہے تو جہل مرکب ہوتی کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ نعرہ لگا تھا مغرب میں، اب مشرق میں بعض مسلمان یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور ایک اسٹیج پر سب کو کھڑا کر کے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، سب کھڑے اسٹیج پہ، اور سب کہتے، اور شیخ الاسلام فاروق قادری صاحب کہتے ہیں کہ سب اپنے رب کو پکارو، کوئی فرق نہیں، تم بھی مومن ہو، ہم بھی مومن ہیں. یہ پیس کانفرنس ہو رہی ہے. اور یہ سمجھے کون سی پیس کانفرنس ہے؟ اور کس بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ ہاں یہودیوں کو خوش کرنا ہے، یہی طریقہ یہودیوں کو خوش کرتا ہے، جیسے کہ منافقین نے یہودیوں کو اس زمانے میں خوش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ساتھ نہ دے سکے. جب سر پہ پڑتی ہے، مصیبت سر پہ آتے تو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں، انہی میں سے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. اور پھر مشرق میں یہ اور نعرہ بھی جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا کہ سب ایک ایک ہو جاؤ. کیا فرق ہے بھائی؟ اختلاف معمولی سے اختلاف ہے، معمولی سے کلمہ توحید میں معمولی سے اختلاف ہے. اوپر سے ہم سب ایک ہو جائے، دل میں بغض و نفرت ہے. اور پھر کافروں پر اگر ہمیں کامیابی بھی مل جائے، جیسے کافر آپس میں دو لڑتے ہیں، ایک تو کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الروم میں غلبت الروم، کس کا غلبہ تھا روم پہ؟ فارس. اور فارس کیا تھے؟ آگ کے پجاری تھے. اور روم کون تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے. تو دونوں سے بہتر کون ہے؟ اگرچہ دونوں کافر ہیں لیکن بہتر تو ہیں دونوں میں سے. کون بہتر ہے؟ آگ کے پجاری یا اہل کتاب میں سے جو ہے؟ اہل کتاب ظاہر ہے ان سے بہتر ہے، لیکن غلبت الروم، یہ غلبہ کافروں کو کیسے ملا؟ اللہ کی حکم کے بغیر ملا، اللہ کی مرضی کے بغیر ان کو یہ غلبہ ہوا اہل کتاب پر؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو جیسا کافر پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، بعض اوقات نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم دیکھیں فلان جگہ پر ہم نے حملہ کیا اور اتنی کافروں کو مار دیا اور ہم کامیاب ہوئے. یہ کہاں کی بات ہے بھائی؟ معیار یہ نہیں ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. معیار یہ ہے جو توحید اور سنت پر قائم ہے وہ جہاد کریں، پھر کامیابی کی بات کریں.
اور دفاع کس کا کرنا ہے؟ دین اسلام کا دفاع کرنا ہے، کلمہ توحید کا دفاع کرنا ہے، صرف زمین کے ٹکڑے کا دفاع نہیں کرنا۔ اگر زمین کے ٹکڑے کا دفاع کرنا ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ نہ چھوڑتے، اور مکہ سے بہتر کون سی زمین ہے؟ کوئی ہے دنیا میں، پوری کائنات میں، دنیا میں کوئی مکہ سے بہتر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے؟ واللہ ہرگز کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک زمین مکہ کی زمین، اور اپنے سب سے پیارے پیغمبر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دے زمین کو۔ جب زمین دین سے ٹکرا جاتا ہے تو دین نہیں چھوڑا جاتا، زمین کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوئی، تقویت بھی ہوئی، ایمان بھی مضبوط ہوا صحابہ کرام کا، اور پھر بازو کی طاقت بھی ہے کہ فتح مکہ ہوا کہ نہ ہوا، وہی زمین جو کافروں کے قبضے میں تھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج بھی ہمارے واللہ ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، جہاد کرنا ہے تو جہاد کا حق ادا کرو، اور جہاد کیا جاتا ہے ضوابط شرعیہ کی بنیاد پر، شروط ہے، کیونکہ جہاد عبادت ہے، عبادت کے شروط ہیں، ارکان ہے، واجبات ہے، ضوابط شرعیہ ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص بھی اٹھ کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو امیر متعین کر لے اور 100 200 1000 2000 گروہ بنا لے اور کہو دیکھو میں امیر ہوں، یہ ماتحت لوگ ہم نے جہاد کرنا ہے، بغیر حکمران کی اجازت کے اور بغیر طاقت کے، دو شرط ہیں بہت سارے شروط میں سے، ان کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے۔ آج کون سا ایسا حکمران ہے جو جہاد کرتا ہے؟ اگرچہ وہ نہیں چاہتا اس کی غلطی ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم فرما برداری کرو، اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں، تمہارا مال چھینا جائے۔ ہم اپنی مرضی سے، اگرچہ شریعت کے خلاف بھی ہو، اپنی مرضی سے ہم جہاد کا آغاز نہیں کر سکتے، یہ اس کے ذمہ کام ہے، حکمران وقت کے ذمہ کام ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص اگر حکمران نہیں کرتے تو میں اپنے آپ حکمران بنا لوں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے آپ کو امیر متعین کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، کبھی ایسا سلف سے ثابت نہیں ہے کہ ایک حکمران کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اپنے آپ کو امیر متعین کر دے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ الغرض جمع کرنے کا جو طریقہ ہے توحید اور سنت پر ہوتا ہے، اگر نہیں ہے صرف واحد جمع ہونا، جماعتیں بنانا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، اہل ایمان کا راستہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ایسی ہے، ان کا کام ایسا ہی ہے، کس کا؟ یہودیوں کا اور ان منافقین کا، جیسے کہ ان سے پہلے عن قریب ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جن کو اپنے برے کاموں کی وجہ سے عذاب علیم پہنچا ہے۔ کیا کون ہے یہ؟ مشرکین جنگ بدر میں، اور بنو قینقاع کا غزوہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہودیوں میں سے بنو قینقاع کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے دروس میں، انہوں نے بھی یہی غلطی کی، عہد چکنی کی، فذاقوا وبال امرہم۔ اور مشرکین مکہ جب جنگ بدر کے لیے آئے ان کو بھی عذاب علیم ملا دنیا میں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، تو ان کا حال بھی ویسے ہونے والا ہے۔ اچھا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ منافقین کی مثال ایسی ہے یہودیوں کے ساتھ جیسا کہ شیطان کی مثال جب اس نے انسان سے کہا تم کفر کا راستہ اختیار کرو، کافر بن جاؤ۔ فلما کفر، جب وہ انسان کافر بن گیا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاکہ بات واضح ہو جائے، جو کچھ منافقوں نے کیا پھر دھوکہ دیا، یہی کچھ شیطان کرنے والا ہے، یہی کچھ کرتا ہے شیطان، وسوسے دیتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے بھئی تم یہ راستہ اختیار کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے، کیا تم نے نمازیں پڑھنی ہے، کیا تم نے علم حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی، فلاں کو دیکھو کافر ہیں، موج کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، تم نماز پڑھتے رہو اور اپنے آپ کو بس قید میں رکھو، نہ موج ہے نہ مستی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے وہ بھی تم بس سجدوں میں گزار دو، یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ جیسے کہ قیدی رہتا ہے قید میں، وہ اپنی مرضی کر نہیں سکتا، تو یہ قیدیوں کی زندگی ہے۔ جب اس کے بعد کو سن لیتا کوئی انسان اور پھر کفر کا راستہ یا بدعت کا راستہ یا شرک کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جب حساب کا وقت آتا ہے قال انی بریء منک، تو نے دیکھایا تھا میں تو اسے بری ہوں، تو کیوں بری ہو رہا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ شیطان ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے،
لیکن ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں، نہ اس نے توبہ کی، جیسے آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، توبہ نہیں کی، ہٹ درمی سے کام لیا، اور پھر جب ہٹ درمی ہوئی تو تا قیامت ہٹ درم ہی رہے گا، توبہ کر ہی نہیں سکتا، توفیق اللہ نے دی نہیں، اسے بات ختم ہو گئی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان مومن ہے، ابلیس مومن ہے، اور ابلیس کا کفر اصل میں، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ابلیس کافر نہیں ہے۔ مزے کی بات، ایک داعیہ ہے مصر کا، عمر خالد نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے، ابلیس سے جو غلطی ہوئی وہ نافرمانی ہوئی ہے، اصل میں تو نافرمانی ایسے کفر نہیں ہے، کیونکہ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، رب عزت کے لوگ ہم اجمعین، اللہ تعالی عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اور شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی مصیبت دعوت کی بغیر علم کی، دعوت اور تبلیغ بغیر علم کی، یہی پھر عجوبے سنیں گے آپ اس قسم کے۔ اور آج وہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں ان کے درس ہوتے ہیں، اور کافی لاکھوں ڈالرز کما چکا ہے، اسپیشل گیسٹ کے طور پہ آتا ہے، اور آج بھی اس کے دروس جاری ہیں، بڑے بڑے لوگ جا کے سنتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی لوگ سنتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ اور واللہ جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے، فرشتے تو ویسے لکھ رہے ہیں، لیکن واللہ ہم سب نے جواب دینا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور اس دن کہیں گے، سب کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نہ اس نے چھوٹے کی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا کہ اس کے اندر درج ہے، چھوٹی بڑی سے پہلے، چھوٹے کا ذکر بڑی سے پہلے کیا، صغیرتن پہلے ہے، کبیرتن بعد میں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، پھر یہودی بھی مومن ہے، وہ تو مانتے ہیں اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کہ نہیں یہودی، نصارہ مانتے ہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ مانتے تھے کہ نہیں، تو پھر سارے فرعون مانتا تھا کہ نہیں، سب نے مان لیا۔ پھر کافر کون ہے بھائی مجھے بتایا ذرا دنیا میں؟ نہ ابلیس کافر ہے، نہ مشرکین مکہ کافر تھے، ابو جہل ابو لہب سارے مومن ہی تھے، کیونکہ اللہ کو تو جانتے تھے موجود ہے۔ جانتے کس کا عقیدہ ہے؟ جہب بن صفوان کا، جہمیوں کا۔ ایمان کا معنی ہے جہمیوں کے نزدیک المعرفہ بالقلب، دل سے جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بس وہ مومن ہے۔ آج یہی جہمیوں کی دعوت عوام لوگوں میں، بیچارے سیدھے سادھے لوگوں میں، جاہل لوگوں میں عام کی جا رہی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی بات نہ سنو، یہ بدعتی شخص ہے، اس سے بچو، تو کہتے ہیں یار یہ تو لوگوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں، یہ فتنہ فساد چاہتے ہیں۔ فتنہ فساد ہم چاہتے ہیں، نصیحت کرنے والے، فتنہ فساد وہ نہیں چاہتے جو کہتے ہیں ابلیس کافر نہیں ہے۔ ترازو دیکھا لوگوں کا، یہ ترازو ہے آج کے زمانے کا، یہ ترازو ہے۔ جو بھی 8 10 20 40 50 لوگ جمع کر لیتا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ واللہ دنیا کے بعض اتنے بڑے بڑے علماء، انڈیا کو لے لیں آپ، بڑے بڑے محدثین ایسے مدارس میں ان کو رکھا اور بٹھائے جیسے کہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہوتی، اینٹیک ویسے، اور لوگ دھڑ دھڑ جا رہے ہیں ان داعیوں کی طرف جہاں پہ زیادہ رش لگا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کے ہم نوالے ہم پیارے ہیں، جو اس راستے کو اختیار کر چکے ہیں۔ میرے بھائی بغیر علم کے دعوت دیں گے تو ایسے ہی باتیں آئیں گی۔ یہی وجہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے۔ اب کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے ایسی باتیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو رسول پر ایمان نہیں لے کے تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کو شک بھی ہو؟ کفر و شک کیا ہوتا ہے؟ کفر قسم سے کفر و شک ہے کہ نہیں؟ جس نے صرف یہ نہیں کہ نہیں، جس نے صرف شک کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے یا نہیں، وہ کافر ہے، در اسلام سے خارج ہے۔ اور صاحب جی کہتے ہیں کہ چاند سے جنت میں جانے کا چانس ہوتا ہے، اپنی مرضی کی جنت ہے کیا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جب علم کے بغیر دعوت ہوگی تو ایسی پھر ہوگی۔ میرے علم پہلے دعوت بعد میں ہے۔ واپس آتے ہیں، ابلیس نے کیا کہا؟ اچھا ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ آف کورس، کیا دلیل ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بات بھی آئی ہے، اللہ کی عزت قسم بھی کھا چکا ہے۔
قرآن مجید بھی کہیں کہیں کہ وہ کافر ہے، سورہ بقرہ میں ہے کیا ہے؟ الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. یہ واضح آیت نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ابو لہب کافر ہے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب ما تب، وہ ہلاک ہو لیکن کافر نہیں ہے کہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ان دونوں کی عاقبت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہما فی النار، دونوں گروہ جہنم میں ہیں. ابلیس، یہاں سے مراد شیطان ابلیس، اور وہ انسان جس کو بہکایا ابلیس نے، اسی کی بات مانی ہے نا، نافرمانی پہ اترا ہے. شرک، کفر، شرک، بدعات، خرافات، نافرمان کو راستہ اس نے اختیار کیا، شیطان کے کہنے پر کیا نا. اب شیطان بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، دونوں آدمی. یہ عاقبت ہے ان کی. خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے. اور یہ عاقبت بنو النضیر کی بھی ہے اور منافقین کی بھی ہے. مثال ان کی ہو رہی ہے، جیسے یہ دونوں جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، وہ دونوں بھی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. وذلک جزاء الظالمین، اور ہر ظالم کو یہی جزا دیں گے، یہی جزا ہے، یہی سزا ہے ہر ظالم کی جو ظلم کرنے والا ہے. اور یاد رکھیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اتنا کافی آج کے درس میں. انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اسلام میں جمہوریت کے بارے میں کیا؟ جمہوریت کے کوئی وجود نہیں. جمہوریت حرام ہے. جمہوریت کا معنی ہے جمہور کا حکم. جمہور کہتے ہیں عوام الناس کو، اور عوام الناس کی اکثریت جاہل ہے، تو جاہلوں کا حکم چلے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. اگر یہ پورے لوگ یہ علماء ہوتے تو حکم علماء کا چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے نا. تو ڈیموکریسی کا معنی ہے کہ لوگوں کی حکومت، اور لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق نہیں ہوتا. جیسے ایک نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ جمہوریت بھی ہے. نہیں، جمہوریت کے علاوہ بھی وہ اور چیز ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، یہی اسی نعرے نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. بھائی کشمیر بنے گا، بنے تو کشمیر کو نا. کشمیر یہاں ایک سیاسی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. جب تک نعرہ چلتا رہے گا تو انڈیا کہا کہ لے لو کشمیر تمہارا ہے. اگر کشمیر آزاد ہونا ہے، سچ بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج کے جو پیچیدہ مسئلہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر بنا دیا. مسئلہ کشمیر بنا دیا گیا ہے، اس کا حل نہیں چاہتے. نہ انڈیا چاہتا ہے نہ پاکستان چاہتا ہے. کشمیری بیچارے بیچ میں وہی بیچارے پریشان ہیں اور ان کو رگڑا جا رہے دونوں طرف سے. آج یہ جنگ رک جائے تو دونوں ملکوں کی فوجی بھوکی مر جائیں گی. بہرحال یہ سیاسی باتیں ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن کشمیر بنے گا، کشمیر بننے دو، الگ سے ملک بنا دو، کیا مسئلہ ہے اس کا. لیکن جب یہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو انڈیا کہتے ہم نہیں بننے دیں گے پاکستان میں. بس پھر یہی لاکھوں فوجیں جو ہے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے کھڑی ہوئی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائے محض اپنے فضل و کرم سے. اور ہر مسلمان، جتنی مسلمان پوری دنیا میں جو مظلومین ہیں، اللہ تعالیٰ کو مدد فرما، کو نصرت فرمائے.